TNS دا نوید شو میں آج کی کہانی ایک فیئرلیس اور بریو لڑکی کی کہانی ہے. اس لڑکی کی کہانی جس کے خلاف سازشیں کی گئیں, جسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی. بہادر لڑو اگر آپ لڑ سکتے ہو. لیکن وہ گھبرائی نہیں, وہ ڈری نہیں. آج ڈکٹیٹرشپ کی شکست کی کہانی ہے. آج ڈاٹر آف دا ایسٹ کی کہانی ہے. پاپا کی پنکی کی کہانی ہے. چاروں صوبوں کی زنجیر اور پاکستانیوں کی بے نظیر کی کہانی. کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. وہ ایک امیر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. ان کے دادا سر شاہ نواز بھٹو اس وقت کے بڑے فیوڈل لارڈ اور پولیٹیشین تھے. ادھر ان کی والدہ نصرت بھٹو ایرانی نژاد تھیں. بے نظیر بھٹو خاندان کی سب سے بڑی بیٹی تھیں اور 2 لاڈلے بھائی مرتضیٰ اور شاہ نواز. ان کے علاوہ پیاری بہن صنم. تمام گھر والے بالخصوص اس کے پیارے پاپا اسے پنکی کہا کرتے تھے کیونکہ اس کی رنگت گلابی تھی. وہ بچپن ہی سے معصوم اور انتہائی خوبصورت تھی. وہ سمجھدار بھی تھی. وہ گڑیا سے کھیلتی اور سیاست میں پلتی بڑھتی جا رہی تھی. وہ بچپن ہی سے زندہ دل تھی. اس کے پاپا اپنی پنکی کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے تھے. جس بھی بڑے لیڈر سے ملتے پنکی کو ساتھ لے جاتے. وہ چاہتے تھے کہ پنکی اس آنے والے طوفان کی آج سے تیاری شروع کر دے. میری بیٹی بڑے بڑے ڈکٹیٹر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اور ایسا ہی ہو رہا تھا. پنکی تمام معاملات کو سمجھ رہی تھی. اس کی کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں وہ سیاست کی چال بازیاں دیکھ رہی تھی. وہ پاکستان کے اتار چڑھاؤ کو ننھی اور کم سن عمر میں محسوس کرتی جا رہی تھی. اس کے اوپر مستقبل میں بڑی ذمہ داری آنے والی تھی. باپ سے گہری محبت کا یہ عالم تھا کہ پنکی ہمیشہ اپنے پاپا سے کہتی, پاپا میں نے پالیٹکس کی ABC آپ سے سیکھی ہے, اور جس نے ذوالفقار علی بھٹو سے ABC سیکھی ہو اس کو کسی بھی دوسرے شخص سے سیاست کے داؤ پیچ سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی. ZA بھٹو 1971 سے 1977 تک پاکستان کے پرائم منسٹر رہے. وہ لوگوں میں مقبول ترین لیڈر تھے. لوگ ان پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے. ہر طرف بھٹوازم پھیلتا جا رہا تھا. لیکن وہ اپنی پنکی کے لیے سپر ہیرو تھے. پنکی کا چائلڈہڈ لگزوریس تھا. اسے اردو بولنے میں دقت ہوتی تھی. وہ لفظوں کی جان پہچان کرتی, اسے سمجھتی, لیکن ادائیگی میں اتنی فلوئنٹ نظر نہ آتی. اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زبان کی بنیاد پہ اس کے مخالفین اسے مغرب زدہ ہونے کا طعنہ دیں گے. ارلی اسکولنگ کراچی کے ایک مشنری اسکول سے حاصل کی. وہ وہاں کی ٹاپر تھیں. صرف 16 سال کی عمر میں 1969 میں امریکہ چلی گئیں اور ہارورڈ کے ریڈ کلف کالج میں ایڈمیشن لے لیا, جہاں سے 1973 میں کمپیریٹیو گورنمنٹ کی ڈگری لی. وہاں سے مغربی دنیا سے متاثر ہونا شروع ہوئی, جمہوریت کو سمجھا. پھر 1973 میں برطانیہ گئیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفی, پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی. PPE کی ڈگری کرنے کے بعد آکسفورڈ یونین کی پہلی ایشیائی خاتون صدر بنی. 1976 میں الیکشن لڑا اور جیتی. ان کی دوست کہتی تھی کہ وہ وائبرنٹ اور ایمبیشیس تھیں. آکسفورڈ میں کیمپین میں بہت محنت کی. اسی زمانے میں وہاں ان کے سیشن فیلو کپتان بھی ہوا کرتے تھے. عمران خان 1972 سے 1975 تک آکسفورڈ میں تھے, جبکہ بی بی 1973 سے 1977 تک آکسفورڈ میں پڑھی.
عمران خان اور بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بہت ساری افواہیں اس زمانے میں گردش کیا کرتی تھی، کیونکہ عمران خان آکسفورڈ کے زمانے میں تھوڑے دل پھینک قسم کے آدمی تھے اور ان کے حوالے سے دیگر لڑکیوں کے ساتھ کئی سکینڈلز منظر عام پر آتے رہتے تھے۔ اسی لپیٹ میں بے نظیر بھٹو بھی آئیں، لیکن دونوں نے اس پر واش گاف الفاظ میں سٹینڈ لیا اور پھر لوگوں کو یہ رائے بنانے میں مدد ملی کہ شاید اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ پنکی کی ہابیز شاندار تھیں، وہ سیاسی کتابیں پڑھتی، میوزک سنتی، ڈانس کرتی اور اس وقت پارٹیز میں حصہ لیا کرتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے مشاغل دیکھتے ہوئے اس کا فرینڈ سرکل اس سے بہت امپریس تھا۔ ان کی زندگی پر وکٹوریہ شوفیلڈ کی طرف سے لکھی گئی بائیوگرافی میں بتایا گیا کہ وہ ویسٹرن فیشن سے انسپائر تھیں، لیکن اپنے کلچر سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ اجرک کو اپنے ساتھ یوں لپیٹے پھرتی کہ جیسے وہ پوری ثقافت اور کلچر بے نظیر کے اوپر چھائی رہے۔ انہیں انگریزی میں شاندار مہارت اور عبور حاصل تھی، یہاں تک کہ انگریز بھی اس کی انگریزی زبان سے امپریس تھے۔ 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل کر کے جمہوریت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر بے نظیر بھٹو جیسے ہی پاکستان پہنچتی ہیں، آگے سے کیا دیکھتی ہیں؟ پاکستان مارشل لاء کی زد میں آ چکا تھا اور پنکی کے پاپا اریسٹ کر لیے گئے تھے۔ پنکی اب اپنے پاپا سے ملنے جیلوں میں جایا کرتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کا دل اپنے باپ کے ساتھ دھڑکتا تھا اور وہ ہر وقت دعا گو رہتی کہ کس طرح سے وہ پاپا کو باہر نکال پائیں۔ انہوں نے اس وقت سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، لیکن مارشل لاء کے زمانے میں بے نظیر بھٹو کی یہ ایفرٹس اتنی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ یوں تو پنکی اپنے پاپا سے جیلوں میں ملنے جایا ہی کرتی تھی، لیکن 3 اپریل 1979 کو راول پنڈی کی سینٹرل جیل میں بے نظیر بھٹو کی اپنے پاپا کے ساتھ آخری اور تاریخی ملاقات ہوئی۔ جب پنکی نے جیل کی جالی میں سے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو ذوالفقار علی بھٹو نے انہی جالی کی سلاخوں میں سے اس ہاتھ کو چوما۔ بے نظیر بھٹو کے آنسو اس کے گالوں تک آ رہے تھے اور اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنی بیٹی کے لیے غم زدہ تو تھے لیکن حوصلے میں تھے۔ بڑا آدمی ایسے تاریخی لمحات پر اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کیا کرتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف بڑا لیڈر ہے بلکہ وہ ایک عظیم باپ تھا جس نے اسی ٹائم اپنی بیٹی کی انگلیوں کو جیل کی جالیوں سے چومتے ہوئے کہا، پنکی گھبرانا مت، تم جدوجہد جاری رکھنا، تمہیں لڑنا ہوگا، جمہوریت کی بحالی کے لیے تمہیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو تم ہو، پاکستان ہے، پاکستان کے عوام ہیں اور مارشل لاء کو ختم ہونا ہوگا۔ 4 اپریل 1979 تاریخ کا سیاہ ترین دن، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پنکی اپنے پاپا سے محروم ہو چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جانا بے نظیر بھٹو کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کو سنبھالنا ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ عوام مایوس تھے، پیپلز پارٹی کے کارکن غم زدہ تھے، انہیں اس وقت ایک سہارے کی ضرورت تھی اور ادھر پیپلز پارٹی میں موجود اس وقت پنکی کے انکلز پارٹی کو قابو کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ممتاز بھٹو جو اصل میں بے نظیر کے انکل تھے، وہ بھی ان کی قیادت کو چیلنج کر رہے تھے اور اسی طرح سے دیگر سینئر سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی
بے نظیر بھٹو کو ان ایکسپیرینس سمجھتے تھے اور یہ بھی تانا دیا جاتا تھا کہ تم تو ایک لڑکی ہو، تم سیاست کیسے کرو گی، پاکستان میں تمہارا کوئی سکوپ نہیں، تم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ہم پیپلز پارٹی میں تمہارا کوئی اور رول ڈیفائن کریں گے۔ لیکن پنکی کو اپنے پاپا کی بات ماننی تھی، جد و جہد کرنی تھی، جمہوریت کی آبیاری کرنی تھی، وہ ڈٹ گئی اور اس مزاحمت سے نمٹنے کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ 1979 میں بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال چکی تھی، لیکن اس قیادت کو سنبھالنے کے ساتھ ان پر بہت زیادہ پریشر فیملی کی طرف سے بھی آنے لگا۔ میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھی بے نظیر کی قیادت سے نالاں تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری میر مرتضیٰ کو سونپی جائے۔ فیملی کے اندر بھی ہلکی دراڑیں پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ 1981 سے 1984 تک بے نظیر بھٹو کئی بار جیل میں گئیں اور وہاں پہ سختیاں جھیلیں، وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہیں اور تمام قسم کا ٹارچر برداشت کرتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے برطانیہ میں جلا وطنی کاٹی اور پھر 1986 میں پاکستان آتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے عوام بے نظیر بھٹو کا شاندار استقبال کرتے ہیں، ہر طرف روٹی کپڑا اور مکان اور زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کے نعرے گونج اٹھتے ہیں۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کے لینڈ کرتے ہی اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جمہوریت کی بیٹی آ رہی تھی، دخترے مشرق کی آمد تھی اور یہاں پہ ڈکٹیٹر تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرا مستقبل اب اس سے زیادہ آگے بڑھنے والا نہیں۔ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ آپس میں پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہو چکے تھے اور اس بار ڈکٹیٹرشپ کی ہار یقینی تھی۔ If we have the courage and we have the bravery, this military regime, it is like a house of cards. It has no roots, it has existed in a vacuum and a void, it is rotten to the core. اس وقت کے پاکستان کے چیلنجز اور حالات کے پیش نظر اب نصرت بھٹو نے یہ ضروری سمجھا کہ بے نظیر کی شادی کی جائے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو کے رشتے کے حوالے سے فیصل صالح حیات کا نام بھی سامنے آتا تھا۔ ان کا ایک تعلق تھا، فیصل صالح حیات اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اور ہو نوجوان بھی تھے، لیکن اس خبر کی باوثوق ذرائع سے کبھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پھر 18 دسمبر 1987 کو بے نظیر بھٹو کی شادی حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے ہوئی۔ یہ مکمل طور پر ایک ارینج میرج تھی اور بے نظیر اس وقت کے ایک دوسرے سندھی جاگیردار کی بہو بننے جا رہی تھی اور اب پاکستانی سیاست ایک نیا رخ اختیار کرنے والی تھی۔ بے نظیر اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جنرل ضیاء کے خلاف احتجاجی تحریکوں کا سلسلہ جاری تھا اور پھر ضیاء الحق ایک حادثے کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ضیاء کی موت کے بعد پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کو واضح برتری حاصل ہوتی ہے۔ جیت کے نتیجے میں 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن جاتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے 3 بچے ہیں۔ بلاول 1988 میں پیدا ہوئے، بختاور 1990 اور آصفہ 1993۔ بے نظیر بھٹو ایک شاندار سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ماں بھی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مصروفیت کے باوجود وقت گزارنے کی کوشش کرتی تھیں۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی تو ان کے خلاف
प्रोपेगेंडा कैंपेन्स थमने का नाम नहीं लेती थीं। प्रोपेगेंडा और मिसोजिनी का ये आलम था कि इसी वजह से बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो की नीम बरहना तस्वीर उस वक्त हेलीकॉप्टर से फेंकने के इल्ज़ामात भी सामने आए। पहली हुकूमत 6 अगस्त 1990 को करप्शन इल्ज़ामात पर बर्खास्त कर दी जाती है। उसके बाद 1993 में बीबी दोबारा मुंतखब होती हैं, वो वज़ीर आज़म बनती हैं, लेकिन फिर से इसी दौरानिए में उन पर दोबारा से करप्शन, नेपोटिज्म और जरदारी साहब के हवाले से इल्ज़ामात सामने आते हैं। बेनज़ीर भुट्टो 1996 में दोबारा अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठती है। उधर आसिफ अली जरदारी 1990 से 1993 और फिर 1996 से 2004 तक जेल में रहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की अपने बच्चों के साथ जेल में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद की कई तस्वीर भी मंजर आम पर आया करती थीं और वो किस तरह से आसिफ अली जरदारी की हिम्मत बांधे रखती थीं। आसिफ अली जरदारी ने इसका एतराफ़ किया कि अगर 12 साल में से 7 साल शादी के मेरी जेल की सलाखों के पीछे गुजरे थे तो बेनज़ीर ही थी जिन्होंने उस वक्त मेरी हिम्मत को कायम रखा। 1999 में पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्फीयर पर जनरल मुशर्रफ की एंट्री होती है और उस वक्त दोबारा से करप्शन चार्जेस सिविलियन लीडर्स पर लगना शुरू हो जाते हैं। नवाज शरीफ के अलावा बेनज़ीर को भी उस वक्त मुकदमात और जिला वतनी का सामना होता है। बेनज़ीर अपनी जिला वतनी दुबई और लंदन में गुजारती हैं। जिला वतनी के दौरान सबसे अहम दिन 14 मई 2006 था, जब उस वक्त के सियासी हरीफ मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो मिल बैठे थे और लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए। बेनज़ीर भुट्टो की जिला वतनी अब ख़त्म होने को थी और मुशर्रफ से कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में वो पाकिस्तान लौटती हैं। 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तानी तारीख़ का एक हौलनाक दिन, जब कराची में एक बम धमाका किया जाता है जिसके नतीजे में उस वक्त 132 अफराद शहीद हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने सानहाए कारसाज के लवाहिकीन को गले से लगा लिया और कहा जमहूरियत के लिए हमें डटना होगा। बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की तरफ से शदीद और संगीन धमकियों का सामना था, लेकिन बहादुर बाप की बहादुर बेटी कहाँ डरने वाली थी। हमें बहादुरों की जरूरत है, हमें दलेर लोगों की जरूरत है, हम हक नहीं छीनने देंगे। बेनज़ीर धमकियों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती जा रही थी। उनको जो सिक्योरिटी चाहिए थी वो बज़ाहिर तो मुहैया की गई, लेकिन वो फूल प्रूफ सिक्योरिटी कभी नहीं थी। बेनज़ीर को कई बार डराया और धमकाया गया, लेकिन वो इन धमकियों को कभी खातिर में ना लाती और फिर 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद रवाना होने को थी। उन पर उस वक्त एक खुदकुश हमला होता है जिसके नतीजे में अवाम की हर दिल अजीज़ लीडर जहाने फ़ानी से रुखसत हो जाती हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तानी सियासत के लिए किसी भौंचाल से कम नहीं थी। उस रोज़ हर आंख अश्कबार थी, सड़कों पर जलाओ घिराओ के मनाजिर थे, हर तरफ आहो बका थी, दुख्तरे मशरिक रुखसत हो चुकी थी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को अगर पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा नुकसान करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। TNS द नवीद शो में कहानियों का सिलसिला जारी है, आगही का सिलसिला, शऊर का सिलसिला, रोशनी का सिलसिला, जांचने और जानने का सिलसिला। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।